السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ آج 19 اپریل 2019 کو مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ کل یعنی 20 اپریل 2019 کو مغرب کی نماز کے بعد جو مسلمان شب برات کے نام سے ایک جاگنے کی رات منائیں گے، ان لوگوں سے اہم سوال ہے۔ جو لوگ شب برات مناتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو، وہ لوگ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہوتے ہیں اور فرقوں کے اعتبار سے دیوبندی کچھ اور تمام بریلوی، پھر سلسلوں کے لحاظ سے دیکھیں تو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سلسلے والے بھی شب برات مناتے ہیں۔ تو قادری حنفی ہو، چشتی حنفی ہو، یا نقشبندی حنفی ہو، یا سہروردی حنفی ہو، یا بریلوی رضوی حنفی ہو، یا دیوبندی حنفی ہو، یا جماعت اسلامی والے حنفی ہو، تمام احناف سے ادباً گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب دیجئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی میں ایک بار بھی شب برات منائے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے کوفہ میں، عراق میں، اور 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ 70 سال زندہ رہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے شب برات ان کی زندگی میں ایک بار بھی منائے کیا؟ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں؟ قرآن مجید میں کہیں بھی شب برات منانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ حدیث رسول میں کہیں بھی رسول اللہ کے جانب سے یہ نہیں سکھایا گیا امت کو کہ تم شعبان کی 15ویں رات کو شب برات مناؤ، کہیں بھی نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت رضی اللہ عنہم نے بھی کبھی بھی ان کی زندگی میں شب برات نہیں منائے شعبان کی 15ویں رات کو، اور اس کے بعد کا دن روزہ نہیں رکھے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملی۔ جو حنفی حضرات، خاص کر کے بریلویت رضویت والے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وغیرہ، یہ لوگ جو قبرستانوں میں بھی کینڈلز لگاتے ہیں، قبرستانوں میں لائٹنگز لگاتے ہیں، مسجدوں میں لائٹنگز لگاتے ہیں، اور شب برات کے نام سے ایک جاگنے کی رات منائی جاتی ہے، عشاء کی نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں لوگ، اور بہت زیادہ تعداد میں مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں عشاء کی نماز میں 15ویں شعبان کی رات، اور پھر رات بھر جاگتے ہیں۔ قصے کہانیاں سنانے والے مولویاں قصے کہانیاں سناتے ہیں، سورہ دخان کی شروع کی آیت میں سے ایک آیت پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ لیلۃ مبارک شب برات ہے وغیرہ، جو یہ سب کرتے ہیں، ایسا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں کیے۔ لیلۃ القدر ہی لیلۃ مبارک ہے، قرآن کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ شب برات قرآن سے نہیں ملا، حدیث رسول سے نہیں ملا، صحابہ سے بھی شب برات کا کوئی سبق ہمیں نہیں ملا۔ تو اب جو حنفی حضرات کر رہے ہیں شب برات کے نام پر کچھ عمل، اور پھر کچھ کھانے پکائے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روحیں گھروں کو آتی ہیں، اور پھر فاتحہ خوانی ہوتی ہے ان کھانوں پر، میٹھوں پر وغیرہ، تو یہ سب جو بریلوی حنفی لوگ کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شب برات منانا ثابت ہے کیا؟ بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال زندہ رہے، 80 ہجری سے 150 ہجری تک۔ انہوں نے ایک بھی کتاب حدیث رسول کی جمع نہیں کیے، تالیف نہیں کیے، اور ایک بھی کتاب فقہ کی بھی نہیں لکھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد پہلے ابو یوسف
112 ہجری میں پیدا ہوئے، 181 ہجری میں انتقال ہوا. اور دوسرے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ دونوں شاگردوں نے منائے کیا؟ محمد بن حسن الشیبانی جو ہے وہ پیدا ہوئے 132 ہجری میں اور انتقال کر گئے 188 ہجری میں. تو کیا ان لوگوں نے منائے شب برات؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو نہیں منائے. ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی منائے کیا؟ اگر منائے ہیں تو یہ دونوں شاگردوں نے، امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگردوں نے کتاب لکھے، تو اس میں وہ بھی لکھے ہوں گے، وہی کتابوں سے بتا دیجئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، دو شاگردوں کی جو کتاب ہے انہوں نے کچھ ان کے استاد کے بارے میں لکھے کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات منائے ہوں؟ بتائیے. اگر آپ سچے پکے حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا تو اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ ہاں امام ابو حنیفہ نے منائے شب برات، اور اس کی دلیل یہ ہے. آپ ان کے شاگردوں کی کتاب سے دلیل بتائیں گے ہمیں. اور اگر نہیں بتا سکتے دلیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی کتاب سے کہ امام صاحب نے منائے ہوں یا ان کے شاگردوں نے منائے ہوں، تو آپ توبہ کر لیجئے، صوفیت کے راستے پر نہ چلیے. رافضیوں نے شب تبرہ منانا تھا، اب سنیوں میں شب برات کے نام سے کچھ ایک چیز دے دیے، اور رافضیوں کی اس سازش کو نہیں سمجھتے ہوئے نام نہاد سنی بھی یہ کام کرنے لگ گئے. اصلی سنی تو اہل حدیث مسلمان ہیں الحمدللہ. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اہل السنہ اہل الحدیث تھے، اور ان کی پیروی کرنے والے بزرگان دین اولیاء اللہ اہل السنہ اہل الحدیث تھے. آ جائیے جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیے، قرآن اور حدیث کا سبق لے لیجئے، قرآن حدیث کی صحیح تفسیر، قرآن حدیث کی صحیح تشریح کا سبق لے لیجئے. اولیاء اللہ کے تشریحات، تفسیر وغیرہ موجود ہیں، اور خرافات کی راستوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے آ جائیے، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیے. یہی جماعت جنت میں پہنچائے گی، کیونکہ یہ جماعت صحابہ والی جماعت ہے. صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے پہ لگیں گے تو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 115 میں کہہ دیا ہے. لہذا اپیل کرتا ہوں کہ دلائل دیجئے. حیدرآباد کے جو بھائی لوگ سن رہے ہیں میری بات، حیدرآباد کا جو بریلویوں کا بڑا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، وہاں کے مفتی صاحب لوگوں سے بھی یہ سوال کر کے جواب لیجئے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات منائے یا ان کے شاگردوں نے شب برات منائے؟ کیا منائے تو دلیل ہوگی ان کی کتاب میں، لائیے دلیل. لیکن اگر وہ دلیل آ بھی جائے تو ہم نہیں منائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائے. اور میرا جو تحقیق ہے الحمدللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شب برات نہیں منائے. امام صاحب کے صرف اور صرف مقلد ہے کہ کہتے ہیں، لیکن امام صاحب سے بہت دور ہیں لوگ. اللہ سے دعا ہے اللہ توفیق دے سب کو، اللہ ہدایت دے سب کو، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.